کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ جب ہسپتال کے کسی انتہائی نگہداشت والے پرسکون کمرے میں دل کی دھڑکن رکنے کی وہ ایک مخصوص آواز گونجتی ہے؟ ہاں، وہ سیدھی لکیر جو مانیٹر پر آ جاتی ہے۔ بالکل، اور میڈیکل مانیٹر پر چلنے والی لکیر اچانک سیدھی ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ مطلب کیا اس لکیر کے ختم ہونے کا مطلب صرف ایک لامتعینی گہرا اندھیرا ہے، یا جسمانی نظام کے بند ہونے کے بعد کیا شعور بھی مکمل طور پر بجھ جاتا ہے، یا پھر مطلب یہ کسی بالکل نئے اور حیرت انگیز سفر کی شروعات ہے؟ موت کو ہمیشہ سے ایک حتمی انجام یا ایک بند دروازہ ہی سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن آج جن تحقیقات کا جائزہ لیا جائے گا وہ اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ مقام ہے جہاں جدید میڈیکل سائنس، قدیم فلسفہ اور انسانی شعور کا پراسرار تجربہ مطلب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پراسرار سفر کا باقاعدہ آغاز ہو، تمام سننے والوں کے لیے ایک انتہائی ضروری بات واضح کرنا لازمی ہے۔ مصنف کی تحقیق کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ مقصود کسی خاص عقیدے، مذہب یا نظریہ کی تائید کرنا ہرگز نہیں، بلکہ صرف ان حیرت انگیز دعووں کا موضوعاتی تجزیہ کرنا ہے جو کلینکل ریسرچ کے دوران سامنے آئے۔ بالکل، ہم صرف معلومات پہنچا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ہاں، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ آڈیو مواد آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، تو بول چال، تلفظ یا صنف کی ادائیگی میں معمولی غلطیوں کا امکان موجود ہو سکتا ہے۔ یہ وضاحت واقعی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس تجزیے کا واحد مقصد علم کا پھیلاؤ اور سائنسی دریافتوں کو سمجھنا ہے۔ تو چلیے اصل موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ مطالعہ تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک انتہائی دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ اور آج کا موضوع تو ویسے ہی بہت خاص ہے۔ ہاں بالکل، آج ریفلیکشنز آن لائف آفٹر لائف کے نایاب خزانے سے ایک خاص انتخاب سامنے رکھا جا رہا ہے۔ مطلب یہ وہ شہرہ آفاق تحقیق ہے جس نے موت کے انتہائی قریب پہنچنے والے لوگوں کے تجربات کو، جنہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کہا جاتا ہے، ایک نئی سائنسی جہت دی۔ دراصل اس مطالعے کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے اس کے مصنف ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے نا؟ بالکل، یہ کتاب دراصل ان کی پہلی اور بے حد مشہور کتاب لائف آفٹر لائف کا اگلا حصہ یعنی سیکول ہے، اور وہ کوئی روحانی پیشوا یا محض کہانیاں جمع کرنے والے شخص نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک پراپر میڈیکل ڈاکٹر اور سائنسدان ہیں۔ مطلب ان کا نقطہ نظر خالصتاً طبی ہے۔ ہاں، ان کا نقطہ نظر مکمل طور پر طبی اور منطقی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں ان سینکڑوں مرد و خواتین کے انٹرویوز کیے جنہیں ہسپتالوں میں باقاعدہ کلینکلی مردہ قرار دے دیا گیا تھا، یعنی ان کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور سانس رک چکی تھی۔ اور پھر جدید طبی امداد کے ذریعے وہ واپس آ گئے۔ بالکل، دماغی سرگرمی صفر ہونے کے باوجود وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ یہ بات خود میں ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتی ہے۔ مطلب عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ موت کے وقت کے تجربات شاید آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دماغ کا کوئی آخری وہم یا ہیلوسینیشن ہوں گے۔ عام خیال یہی ہے، لیکن حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ دراصل ڈاکٹر موڈی کی تحقیق کا چونکا دینے والا پہلو یہ تھا کہ ان کی پہلی کتاب میں جو 15 مخصوص عناصر دریافت ہوئے تھے، جیسے تاریک سرنگ سے گزرنا، عجیب سا شور سننا یا اپنے جسم سے باہر نکل کر ڈاکٹروں کو دیکھنا، وہ اس نئی تحقیق میں بھی تواتر کے ساتھ دہرائے گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے میڈیکل کمیونٹی کو حیران کیا۔ مطلب ان تجربات کی یکسانیت۔ جب ڈاکٹر موڈی نے پہلی تحقیق شروع کی تھی تو ان کے ذہن میں بھی شکوک تھے کہ شاید یہ ان کے اپنے چند مریضوں کا وہم ہو یا کسی دوائی کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن وقت کے ساتھ ایک بہت وسیع رجحان سامنے آیا۔ ڈاکٹر الزبتھ کوبلر راس جیسی دیگر نامور ماہرین نفسیات بھی بالکل انہی خطوط پر کام کر رہی تھیں۔ اچھا، انہیں بھی یہی نتائج مل رہے تھے؟ بالکل، انہیں بھی دنیا کے مختلف حصوں سے بالکل ویسے ہی حقائق، ویسے ہی مناظر اور ویسی ہی کہانیاں مل رہی تھیں۔ یعنی یہ ایک عالمی رجحان بن چکا تھا۔ یہ دماغ کی انفرادی خرابی نہیں، بلکہ ایک مشترکہ انسانی تجربہ ہے۔ اس چیز کو اگر ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو
یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے اتفاقاً سمندر کے بیچوں بیچ ایک نیا بر اعظم دریافت کر لیا ہو۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ شروع میں باقی دنیا نے سوچا ہوگا کہ یہ محض ملاح کا وہم ہے، لیکن پھر جب مختلف سمتوں سے جانے والے دوسرے جہازران بھی بالکل اسی بر اعظم کے ایک جیسے نقشے، پہاڑوں اور ندیوں کی ایک جیسی کہانیاں لے کر واپس آئیں تو پھر اسے جھٹلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، ثبوت اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا منطقی سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ تجربات اتنے ہی عام تھے اور لوگ روزانہ موت کے منہ سے واپس آ رہے تھے تو مطلب پچھلی کئی دہائیوں سے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے ان واقعات کو ریکارڈ کیوں نہیں کیا؟ دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ معاشرتی رویے اور طب کی تاریخ میں چھپی ہے۔ 20ویں صدی کے وسط CPR اور جدید مشینیں عام نہیں ہوئی تھیں، تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں واپس نہیں آتے تھے۔ اچھا، یہ ایک تکنیکی وجہ تھی۔ ہاں، اور جب جدید ٹیکنالوجی نے لوگوں کو واپس لانا شروع کیا تو جو لوگ اس تجربے سے گزرے وہ شدید خوف کا شکار تھے۔ ڈاکٹر موڈی کی تحقیق بتاتی ہے کہ مریض یہ باتیں بتانے سے ڈرتے تھے۔ مطلب انہیں لگتا تھا کہ لوگ انہیں پاگل سمجھیں گے۔ بالکل، ذرا سوچیں، اگر کوئی ہسپتال کے بستر پر جاگ کر کہے کہ وہ کمرے کی چھت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا یا اس نے روشنی کی ہستیوں سے ملاقات کی ہے تو اسے سیدھا سائیکائیٹرک وارڈ بھیج دیا جاتا۔ واہ، یہ تو بہت بڑا نفسیاتی دباؤ تھا۔ تو ڈاکٹر موڈی نے دراصل ان لوگوں کو ایک محفوظ ماحول فراہم کیا۔ جب کتاب لکھی گئی تو لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اس کے بعد تو مطلب کہانیوں کا ایک سیلاب آ گیا۔ گویا لوگوں کو صرف ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کا مذاق اڑائے بغیر ان کی بات سن سکے۔ یہ نفسیاتی پہلو بہت اہم ہے۔ خیر، اب اس دوسری کتاب کی سب سے بڑی دریافت کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر وہ 15 عناصر ابھی بھی موجود تھے تو ڈاکٹر موڈی کو اس بار کون سی نئی چیزیں ملیں؟ یہیں سے ایک بالکل نیا اور دنگ کر دینے والا تصور سامنے آتا ہے جسے انہوں نے علم کا مشاہدہ یا ویژن آف نالج کا نام دیا۔ علم کا مشاہدہ؟ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اس پوری تحقیق کا شاید سب سے محصور کن اور فلسفیانہ حصہ ہے۔ کئی لوگوں نے اپنے جسم سے الگ ہونے کے بعد ایک ایسی جگہ کی جھلک دیکھنے کا ذکر کیا جسے وہ اپنی محدود دنیاوی زبان میں ایک اسکول یا لائبریری قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ایک لائبریری جہاں کتابیں ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ پتھر یا اینٹوں سے بنی کتابوں سے بھری کوئی روایتی لائبریری نہیں تھی۔ اس مخصوص حالت میں ان افراد کو یوں محسوس ہوا جیسے ان پر کائنات کا مکمل علم آشکار ہو گیا ہو۔ مطلب سب کچھ ایک ساتھ سمجھ آ گیا؟ بالکل، وقت اور فاصلے کے معنی ختم ہو گئے۔ ماضی، حال، مستقبل، کائنات کے پوشیدہ راز، انسانی زندگی کے مقاصد، یہ سب کچھ ایک ہی پل میں، روشنی کی ایک ہی چمک میں انہیں سمجھ آ گیا۔ یہ تصوری دماغ کو چکرا دینے والا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات کتاب میں درج ہے وہ یہ کہ یہ علم انہیں کسی زبان یا الفاظ کے ذریعے نہیں مل رہا تھا۔ وہاں کوئی کلاس نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، کوئی روایتی طریقہ نہیں تھا۔ یہ علم براہ راست خیالات کی شکل میں ان کے شعور میں منتقل ہو رہا تھا، کسی خالص ٹیلی پیتھی کی طرح۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک خاتون نے بتایا کہ اس ایک لمحے کے دوران کائنات کا کوئی ایسا سوال ہی موجود نہیں تھا جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ ہر چیز شیشے کی طرح واضح تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینی زبان بہت محدود ہے۔ ہم جو محسوس کرتے ہیں الفاظ اس کا صرف ایک حصہ بیان کر پاتے ہیں۔ اس حالت میں کوئی فلٹر نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، شعور اپنے عروج پر تھا۔ لیکن اس اتنے بڑے تجربے کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ بھی جڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر موڈی بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنے مادی جسم میں اس ہسپتال کے بستر پر واپس آتے ہیں تو ان کے ذہن سے وہ تمام کائناتی علم دھو دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایک طرح کا بھول جانے کا عمل متحرک ہو جاتا ہے۔ بالکل، ایک فرگیٹنگ میکنزم۔ وہ واپس آ کر یہ تو شدت سے یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ جان لیا تھا، لیکن اصل معلومات کیا تھیں، وہ مخصوص راز کیا تھے، وہ انہیں بالکل یاد نہیں رہتے۔ اور یہ کتنا مایوس کن ہوتا ہوگا ان کے لیے۔ ذرا سوچئے، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی شخص کے دماغ میں ایک سیکنڈ کے لیے پورے انٹرنیٹ کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے، تمام عالمی انسائکلوپیڈیا، کائنات کے فارمولے ذہن میں آ جائیں۔ زبردست مثال ہے۔ لیکن جب وہ ہوش میں آئے تو اسے بس یہ احساس یاد ہو کہ انٹرنیٹ نام کی کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مگر وہ ایک بھی فائل کھول کر نہ بتا سکے۔ لیکن
یہاں ایک انتہائی سخت سوال جو کوئی بھی سائنسدان اٹھا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ انہوں نے واقعی کوئی حقیقی علم حاصل کیا تھا؟ یہ سوال تو لازمی طور پر اٹھتا ہے۔ مطلب کیا یہ بہت ممکن نہیں کہ یہ صرف ایک مرتے ہوئے دماغ کا وہم ہو؟ آکسیجن کی کمی یا ادویات کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوئی کیمیائی خرابی؟ یہ ایک انتہائی معقول اور ضروری سائنسی سوال ہے، لیکن جب ماہرین نفسیات ان سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں آنے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہیں آ کر ہیلوسینیشن کا نظریہ ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہم تو ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں، منشیات یا آکسیجن کی کمی سے پیدا ہونے والے وہم عام طور پر بے ترتیب اور خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ کسی کی شخصیت کو مستقل طور پر مثبت انداز میں تبدیل نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا رویہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے، ان میں علم حاصل کرنے اور دوسروں کی بے لوث مدد کرنے کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب ان کی پوری زندگی کا مقصد ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ موت کے خوف سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کوئی عارضی دماغی خرابی زندگی کا فلسفہ اس طرح مستقل اور مثبت بنیادوں پر تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ بات واقعی وزن رکھتی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تجربے کی تاریخی گونج بھی بہت پرانی ہے۔ ڈاکٹر موڈی کی کتاب میں قدیم یونانی فلسفر افلاطون کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کی کتاب دی ریپبلک میں ایک کہانی ہے جس میں ایک جنگجو موت کے بعد واپس آتا ہے۔ ہاں، میتھ آف آرک کے نام سے ہے کہ روحیں دنیا میں واپس آنے سے پہلے ایک مخصوص ندی کا پانی پیتی ہیں، جسے دریائے نسیان یا ریور آف فرگیٹفلنس کہا جاتا ہے، تاکہ وہ کائنات کا وہ پچھلا علم بھول سکیں اور دنیا میں آ کر نئے سرے سے زندگی شروع کر سکیں۔ یہ بات کس قدر حیرت انگیز ہے کہ ہزاروں سال پہلے افلاطون جس تصوراتی اور فلسفیانہ ندی کا ذکر کر رہا تھا، آج کے دور کے ہاسپٹلوں میں موت سے واپس آنے والے لوگ بالکل اسی قسم کے بھول جانے کے میکانزمز کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ یکسانیت واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ چلیں اس سفر کو تھوڑا مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ جو اسکول یا لائبریری ہے، ظاہر یہ کسی خلا میں یا تاریکی میں تو نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے یہ سب دیکھا، انہوں نے اس جگہ کے ماحول کی منظر کشی کیسے کی؟ یہیں سے تحقیق کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس سے نور کے شہر یا سٹیز آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ پہلی کتاب میں جنت یا کسی ٹھوس جگہ کا خاکہ اتنی تفصیل سے نہیں تھا۔ صحیح۔ لیکن اس نئی ریسرچ میں لوگوں نے ایک ایسے ماحول کا نقشہ کھینچا ہے جو ہمارے روایتی تصورات سے بہت مختلف ہے۔ انہوں نے ایک ایسی دنیا کا ذکر کیا جہاں ہر طرف ایک سنہری اور انتہائی چمکدار روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس تیز روشنی کا کوئی ماخذ یا سورس نظر نہیں آتا تھا۔ مطلب سورج یا چاند جیسا کچھ نہیں تھا؟ نہیں، وہاں کوئی سورج نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہر چیز، ہر پودا، ہر عمارت خود اپنے اندر سے روشنی خارج کر رہی ہو۔ واہ! اور ان کے بیان کردہ رنگوں کی تفصیل بھی عام دنیا سے بالکل مختلف ہے؟ کتاب کے مطابق وہاں کے رنگ اتنے شاندار اور گہرے تھے کہ زمین پر ان کی کوئی مثال ملنا ناممکن ہے۔ ایک شخص نے جسے شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس نے بتایا کہ اسے سینے پر ہتھوڑے جیسی ضرب محسوس ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے جسم سے الگ ہو گیا۔ اور پھر وہ اس روشنی کی دنیا میں پہنچ گیا؟ بالکل۔ اس نے وہاں ندیاں دیکھیں، گھاس، درخت اور پہاڑ دیکھے، لیکن اس نے زور دے کر کہا کہ وہ ہماری اس مادی دنیا جیسے ٹھوس نہیں تھے، وہ بہت شفاف اور نورانی تھے۔ اور صرف بصری خوبصورتی ہی نہیں، وہاں کی آوازیں اور موسیقی بھی ماورائی تھیں۔ کئی لوگوں نے ایک عجیب و غریب مگر پرسکون موسیقی کا ذکر کیا۔ ایک شخص نے اسے کسی گہری وادی میں تیز رفتاری سے گزرنے والے ڈرم کی تھاپ سے تشبیہ دی۔ حیرت انگیز، مطلب وہ صرف دیکھ نہیں رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ ہاں، وہاں دمکتی ہوئی عمارتیں تھیں جو نور کی معلوم ہوتی تھیں، چمکتا ہوا پانی تھا، اور سب سے نمایاں چیز یہ تھی کہ وہاں کوئی خوف یا درد سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ ہر طرف صرف ایک مکمل اور خالص سکون تھا۔ اور اسی روشنی کے شہر میں ان افراد نے تنہائی محسوس نہیں کی۔ انہوں نے روشنی والے انسانوں کا بھی ذکر کیا۔ بالکل، بینگز آف لائٹ۔ ان کے بیانات کے مطابق وہ ہستیاں گروہوں کی شکل میں خوشی سے کچھ سیکھ رہی تھیں۔ وہاں لوگ اپنے ان پیاروں سے مل رہے تھے جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔
کوئی رنجش نہیں تھی، صرف محبت تھی۔ اب یہاں رک کر ایک انتہائی پیچیدہ اور چیلنجنگ سوال کو سامنے لانا پڑے گا، جو بائیولوجی کی بنیادوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ جب دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو دماغ کو آکسیجن کی سپلائی رک جاتی ہے۔ جی، کلینکل موت کے دوران ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو چند ہی سیکنڈز میں دماغ کا دیکھنے اور سننے والا حصہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کون سا میکانزم ہے جس کے تحت کوئی شخص جس کی آنکھیں بند ہیں اور کانوں کے پردے ساکت ہیں، وہ اتنی واضح آوازیں، موسیقی اور اتنے چمکدار رنگ کیسے دیکھ اور سن سکتا ہے؟ کیا آنکھوں اور دماغ کے بغیر دیکھنا ممکن ہے؟ یہ وہ سب سے بڑا سوال ہے جو شعور یا کانشیسنس کی پوری سائنس کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آج تک تو ہماری سائنس کا نظریہ یہی رہا ہے کہ دماغ شعور کو پیدا کرتا ہے، جسے ہم جنریٹر تھیوری کہہ سکتے ہیں۔ مطلب جیسے فیکٹری دھواں پیدا کرتی ہے، فیکٹری بند تو دھواں بند۔ بالکل صحیح مثال ہے، لیکن نیئر ڈیتھ تجربات اس تھیوری کو چیلنج کرتے ہیں اور ایک نئی ریسیور تھیوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق دماغ شعور پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ٹی وی اینٹیگا یا ریڈیو ریسیور کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، یعنی شعور کہیں اور سے آ رہا ہے؟ ہاں، شعور کائنات میں موجود ہے اور دماغ صرف اسے فلٹر کر کے اس دنیا کے مطابق ڈھالتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو دراصل وہ ریڈیو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ سگنل ختم نہیں ہوتا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی زبردست نظریہ ہے۔ اسی لیے جب دماغ بند ہو جاتا ہے تب بھی شعور نہ صرف بیدار رہتا ہے، بلکہ اس کی صلاحیت کئی گنا زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مادی آنکھوں کے بغیر ان کی دیکھنے کی صلاحیت 360 ڈگری ہو گئی تھی اور کانوں کے بغیر وہ خیالات سن سکتے تھے۔ مطلب یہ شعور کی قید سے رہائی ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ ہم اپنے اس مادی جسم کو جو حتمی اہمیت دیتے ہیں، یہ نظریہ تو تصویر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم تو ایک سمندر کو سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے واپس آنے والے لوگ مادیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف محبت اور علم رہ جاتا ہے۔ اور کیا یہ تجربات کسی خاص مذہب کے ماننے والوں تک محدود تھے؟ بالکل نہیں، یہی تو حیرت کی بات ہے۔ ڈاکٹر موڈی بتاتے ہیں کہ ان تجربات کا تعلق کسی ایک مذہب یا معاشرتی پس منظر سے نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی شامل تھے جو پہلے خدا یا موت کے بعد کی زندگی پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ کیا کمال کا علمی سفر تھا یہ! ان حقائق پر جتنا غور کیا جائے، انسانی ذہن کے لیے اتنے ہی نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ اگر موت کے وقت دماغ واقعی بند ہو رہا ہوتا ہے، اس کے خلیے مر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایسی منظم، رنگین اور کائناتی رازوں سے بھری دنیا کیسے تخلیق کر سکتا ہے جس کی گواہی دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے بالکل اجنبی لوگ ہو بہو ایک جیسے الفاظ میں دے رہے ہیں؟ کیا ایک مرتا ہوا دماغ اتنا شاندار وہم پیدا کر سکتا ہے؟ یا پھر یہ واقعی کسی دوسری دنیا کی کھڑکی ہے؟ واقعی یہ زندگی کی اصل حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تمام علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر یہ علمی سفر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا تجزیہ چھوٹ نہ جائے۔ کمنٹس میں اپنی رائے اور اس موضوع پر اپنی پسندیدہ کتاب کا نام ضرور لکھیں۔ اور ہمارا اگلا حصہ تو اس سے بھی زیادہ پر اسرار ہونے والا ہے۔ بالکل، ہمارے اگلے علمی سفر میں ہم اسی کتاب کے کچھ زیادہ پراسرار حصوں کی کھوج لگائیں گے، جہاں بات ہوگی حیرت زدہ روحوں کی دنیا اور مافوق الفطرت زندگیاں بچانے کے واقعات کی، جن کی جدید سائنس کے پاس تاحال کوئی واضح منطقی تشریح موجود نہیں ہے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کتاب کا یعنی اس عمیق مطالعے کا آغاز کیا تھا نا، تو ہم نے موت کے بعد کے ان تجربات پر بات کی تھی جو کافی پرسکون تھے۔ ہاں بالکل، وہ جنہیں روشنی کے شہر یا درخشاں وادیاں کہا گیا تھا، وہ سب کافی طمانینت بخش تھا۔ بالکل، لیکن آج ہم اسی تحقیق کی روشنی میں کچھ ایسے مقامات کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کافی تاریک ہیں اور قدرے بے چین کر دینے والے بھی ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ رمن موڈی کی کتاب میں واقعی ہر تجربہ اتنا روشن نہیں بتایا گیا، کچھ کافی پیچیدہ بھی ہیں۔
ہاں، اور آج کا جو ہمارا تجزیہ ہے وہ ان ابواب پر مبنی ہے جو تاریک دنیاؤں کے بارے میں ہے، یا پھر جنہیں حیران و پریشان روحیں کہا جاتا ہے۔ اور اس میں وہ مافوق الفطرت بچاؤ کے واقعات بھی تو ہیں جنہیں ایکسٹرا آرڈنری انٹرونشنز کہا گیا ہے۔ بالکل، وہ بھی ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہم احتساب، یعنی موت کے بعد جو اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ ایک بہت گہرا موضوع ہے، اور اس پوری گفتگو میں ایک چیز جو بار بار سامنے آتی ہے وہ انسان کا اپنا اختیار ہے، یعنی ایجنسی۔ ہاں، اور اس کے مقابلے میں سپردگی کا تصور، مطلب ہم دنیا کو کتنا مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں اور کب خود کو سونپ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ پورا مطالعہ اسی کشمکش کے گرد گھومتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں، میں ایک بات بہت واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ ہمارا مقصد یہاں مطلب کسی خاص مذہبی عقیدے کی ترویج کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ ہم بس غیر جانبداری سے حقائق کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، ہم صرف ان شواہد اور ان بیانات پر انحصار کر رہے ہیں جو اس کتاب میں درج ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان افراد نے ان ماورائی واقعات کو کیسا محسوس کیا۔ صحیح بات ہے، اور یہ غیر جانبدارانہ رویہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جب آپ ان لوگوں کے انٹرویوز پڑھتے ہیں نا، تو ان میں جو تفصیلات کی یکسانیت ہے وہ ماہرین کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل، تو چلیں اس سفر کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جو ان روشنی کے شہروں کے بالکل الٹ تھا۔ یعنی وہ مقام جسے حیران و پریشان یا سرگرداں روحوں کی دنیا کہا گیا ہے۔ ہاں، وہی۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کچھ افراد نے موت کے بعد ایک ایسی جگہ دیکھی جو انتہائی دھندلی، بے رنگ اور سلیٹی مطلب گرے رنگ کی تھی۔ اور وہاں روشنی کا بالکل کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ کیسی دنیا تھی اور یہ روحیں آخر وہاں کیوں موجود تھیں؟ کیا انہیں کسی نے قید کیا ہوا تھا؟ نہیں، دیکھیں، شواہد کے مطابق یہ کوئی روایتی قسم کی جہنم نہیں تھی جہاں کوئی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں یا کوئی جسمانی اذیت دی جا رہی ہو۔ اچھا، مطلب کوئی سزا والی جگہ نہیں تھی؟ بالکل نہیں، وہاں کوئی بیرونی طاقت انہیں سزا نہیں دے رہی تھی۔ یہ دراصل ایک انتہائی افسردہ کر دینے والی جگہ تھی، اور وہ روحیں وہاں اس لیے پھنسی ہوئی تھیں کیونکہ وہ اپنی دنیاوی وابستگیوں سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھیں۔ یعنی وہ خود اپنی وجہ سے وہاں رکی ہوئی تھیں۔ ہاں، وہ مادی دنیا سے، کسی خاص انسان سے یا اپنی کسی ایسی عادت سے جڑی ہوئی تھیں کہ وہ آگے کا روحانی سفر شروع ہی نہیں کر پا رہی تھیں۔ کتاب میں ایک شخص کا حوالہ تو بہت گہرا ہے۔ وہ کیا حوالہ تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ان روحوں کا خدا ابھی تک اسی مادی دنیا میں رہ رہا تھا۔ ارے واہ، ایک منٹ رکیے، مطلب ان کا خدا ابھی تک اسی دنیا میں تھا؟ جی بالکل، ان کے ذہن اور سوچیں اس قدر مادی چیزوں میں الجھی ہوئی تھیں کہ وہ مان ہی نہیں رہی تھیں کہ وہ مر چکی ہیں۔ اس کیفیت کو اگر میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی ہوائی اڈے کے ٹرانزٹ لاؤنج میں پھنس گئے ہوں۔ ٹرانزٹ لاؤنج؟ اچھا۔ ہاں، مطلب آپ کی فلائٹ منسوخ ہو چکی ہے اور آپ کے پاس آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن آپ اس لاؤنج سے باہر نکلنے سے انکاری ہیں۔ آپ اپنا سامان پکڑ کر وہیں بیٹھے ہیں۔ ارے یہ مثال تو بالکل درست بیٹھتی ہے اس صورتحال پر۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ روحیں بھی مطلب واقعی کسی بیرونی پہرے دار کے بغیر صرف اپنے ہی بوجھ کی وجہ سے وہاں قید تھی؟ ہاں بالکل، وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا، یہ صرف اور صرف ان کی اپنی خواہشات کا بوجھ تھا۔ اور جن لوگوں نے اس مقام کو دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ ان روحوں کی حالت بڑی دل دہلا دینے والی تھی۔ کس لحاظ سے دل دہلا دینے والی؟ وہ دکھنے میں کیسی تھی؟ ان کے سر بالکل مایوسی سے جھکے ہوئے تھے اور چہروں پر انتہائی افسردگی تھی۔ ایک مشاہدہ کرنے والے نے تو انہیں چین گینگ سے تشبیہ دی۔ چین گینگ؟ مطلب وہ قیدی جنہیں زنجیروں سے باندھ کر چلایا جاتا ہے؟ بالکل وہی۔ وہ اسی طرح قدم گھسیٹ کر انتہائی سستی روی سے اور بے مقصد ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ لیکن زنجیریں تو ان کے ذہن میں تھی نا؟ مطلب طبی طور پر کوئی زنجیریں تو نہیں لگی ہوئی تھیں؟ ہاں، ظاہری بات ہے، جسمانی زنجیریں نہیں تھی۔ ان کا شعور بس محدود ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسی درمیانی کیفیت میں تھیں جہاں وہ نہ مادی دنیا کو سمجھ پا رہی تھیں اور نہ ہی روحانی نور کو دیکھ پا رہی تھیں۔ وہ ایک مسلسل جمود کا شکار تھیں،
اس جمود کی جو سب سے تکلیف دہ بات مجھے کتاب میں لگی وہ واقعی بہت اداس کر دینے والی تھی۔ آپ وہ زندہ انسانوں سے رابطہ کرنے والی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل، زندہ لوگوں سے بات کرنے کی ان کی ناکام کوشش۔ کتاب میں باقاعدہ ایسے واقعات ہیں جہاں یہ روحیں زندوں سے بات کرنا چاہتی ہیں مگر کوئی ان کی سنتا ہی نہیں۔ وہ واقعات واقعی پڑھ کر دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے بتایا تھا کہ اس نے ایک روح کو دیکھا جو دراصل ایک زندہ شخص کی ماں تھی۔ اچھا، اور وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ ماں مسلسل اپنے زندہ بیٹے کو ہدایات دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ اسے کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی یا بس اپنا احساس دلانا چاہتی تھی، لیکن وہ بیٹا اپنے دنیاوی کاموں میں اتنا مگن تھا کہ اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ وہ روح بول رہی تھی لیکن اس کی آواز بس معدوم تھی، کوئی سن نہیں پا رہا تھا۔ بالکل، بیٹا اس سے مکمل بے خبر تھا۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے ایک اور واقعہ بھی تو تھا، وہ عورت جو باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ ہاں، وہ کچن والا واقعہ، وہ بھی بہت حیران کن ہے۔ اس میں تھا کہ ایک زندہ عورت اپنے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی اور ایک دھندلی سی روح جو ممکنہ طور پر اس کی آن جہانی بیٹی تھی وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اور وہ بیٹی کیا کہہ رہی تھی اپنی ماں کو؟ وہ مسلسل اپنی ماں کو اس کی غلطیوں پر ٹوک رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایسا مت کرو ورنہ تم بھی میری طرح پچھتاؤ گی۔ ارے لیکن وہ عورت تو بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی نا۔ بالکل، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اب ذرا آپ اس اذیت کا تصور کریں۔ آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ اپنے پیاروں کو غلطیاں کرتے دیکھ رہے ہیں، مداخلت کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کا وجود ان کے لیے بالکل صفر ہے۔ یہ تو ایک انتہائی بے بسی کی کیفیت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ اختیار اور سپردگی والی بات سامنے آتی ہے۔ یہ روحیں مطلب اپنا اختیار چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ سب کنٹرول کرنا چاہتی ہیں اور اسی لیے پھنس جاتی ہیں۔ بالکل درست تجزیہ ہے، اور اسی کے بالکل برعکس اس کتاب میں ایک اور پہلو بھی بیان ہوا ہے جہاں کچھ لوگوں نے مکمل سپردگی کر دی تھی۔ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں موت کے بالکل آخری کنارے سے مافوق فطرت طریقے سے بچا لیا گیا؟ جی ہاں، یہ وہ واقعات ہیں جہاں حالات بالکل نا امیدی کی انتہا پر تھے، مطلب موت 100% یقینی تھی۔ انسان نے موت کے سامنے مکمل ہتھیار ڈال دیا تھا، لیکن پھر کوئی غیبی ہستی یا کوئی پرسکون آواز آتی ہے اور وہ انہیں بچا لیتی ہے۔ اور ہاں، ظاہر ہے اس کے بعد ان کی تو پوری زندگی اور عقائد ہی بدل گئے ہوں گے۔ بالکل، مکمل طور پر بدل گئے۔ اس میں وہ جو تیزاب کے برتن والا واقعہ ہے وہ کافی تفصیلی اور عجیب ہے، مجھے وہ ذرا بتائیں۔ ہاں، وہ ایک صنعتی حادثے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص ایک بہت بڑے برتن میں گر جاتا ہے جس میں ابلتا ہوا تیزاب اور انتہائی دباؤ والی بھاپ تھی۔ یہ تو تصور بھی کتنا خوفناک ہے کہ آپ ابلتے ہوئے تیزاب کے تالاب میں گر رہے ہیں۔ بالکل، وہ شخص جانتا تھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ پہلے چیختا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن پھر وہ موت کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ٹھیک جس لمحے وہ لڑنا چھوڑتا ہے، اسے ایک انتہائی واضح اور گونجتی ہوئی آواز آتی ہے۔ اور وہ آواز کیا کہتی ہے؟ وہ آواز کہتی ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد اسے ایک روشنی نظر آتی ہے۔ وہ روشنی محض کوئی دھندلا سا نشان نہیں تھی، بلکہ وہ باقاعدہ راستہ دکھاتی ہے، اسے قدم قدم رہنمائی کرتی ہے، اور وہ اس خطرناک برتن سے بالکل صحیح سلامت باہر نکل آتا ہے۔ ارے واہ، صحیح سلامت نکل آیا؟ ہاں، اور اس شخص کا بعد میں یہ پختہ ماننا تھا کہ وہ روشنی اور وہ ہاتھ یسوع مسیح کا تھا۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ اسے باقاعدہ فزیکل نیویگیشن مل رہی تھی۔ اور ایسا ہی ایک اور واقعہ دوسری جنگ عظیم کے ایک سپاہی کا بھی تو ہے۔ جی، وہ میدان جنگ میں تھا اور دشمن کے طیارے نے سیدھا اس کے پوزیشن پر مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں بالکل اس کی طرف آ رہی تھیں نا؟ بالکل، گولیاں لفظی طور پر اس کے سامنے تھیں، موت بالکل سامنے تھی، لیکن اس دہشت کے لمحے میں اس نے خوف محسوس کرنے کے بجائے ایک انتہائی نرم آواز سنی۔ اچھا، اس آواز نے کیا کہا اسے؟ اس آواز نے کہا، تمہارا وقت ابھی نہیں آیا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ انسان بالکل پرسکون ہو گیا اور واقعی اس کی جان بچ گئی۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس دن کے بعد سے اس شخص کے دل سے موت کا خوف ہی ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ ہاں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور ایک اور مثال اس شدید بیمار عورت کی بھی ہے جسے ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا تھا۔
اچھا، اس کے تو تمام اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا نا؟ جی، ڈاکٹرز بالکل جواب دے چکے تھے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایک انتہائی محبت بھری مدھم سی آواز سنی جس نے اسے حکم دیا کہ سانس لو۔ سانس لو؟ ہاں، اس نے ایک سانس کھینچی، پھر دوسری، اور وہ واقعی موت کے منہ سے واپس آ گئی۔ اب یہاں مجھے تھوڑا سا رک کر اس کی سائنسی اور منطقی توجیہ پر ایک سوال اٹھانا ہے۔ جی جی، بالکل پوچھیں۔ دیکھیے، عام طور پر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان شدت دباؤ میں ہوتا ہے نا، یا دماغ کو آکسیجن نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو انسان کو وہم ہونے لگتے ہیں، ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں۔ ہاں، سائنس کا یہی ماننا ہے کہ کیمیائی رد عمل سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اس تیزاب والے واقعے کو دیکھتے ہیں تو کوئی دماغی کیمیکل یا دھوکہ آپ کو اتنی پیچیدہ اور بالکل درست جسمانی رہنمائی کیسے دے سکتا ہے؟ بہت کمال کا سوال ہے۔ مطلب اگر آپ کے دماغ میں آکسیجن ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو یہ کیسے بتا رہا ہے کہ آپ اپنا دایاں پاؤں کہاں رکھیں اور بایاں کہاں، تاکہ آپ تیزاب سے بچ سکیں؟ کیا ہم اسے محض ایک اتفاق کہہ کر رد کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت مضبوط اور چیلنجنگ دلیل ہے، اور ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے بھی اپنی کتاب میں اسی بات پر زور دیا ہے۔ اگر یہ واقعات محض وہم ہوتے تو ان کے طبعی دنیا میں اتنے ٹھوس اور جسمانی نتائج کیسے نکلتے؟ وہی نا، ایک سراب آپ کو موت کے گڑھے سے قدم بقدم تو نہیں نکال سکتا۔ بالکل، وہ آوازیں محض تسلی نہیں دے رہی تھیں، وہ باقاعدہ فزیکل ہدایات دے رہی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان افراد کے لیے یہ تجربات اتنے حقیقی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زندہ بچ جانے کی صورت میں ایک ٹھوس ثبوت موجود ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی زندگیاں یکسر بدل جاتی ہیں، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ دنیا صرف اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں ان آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے دنیا کو پکڑ کر رکھا وہ اس دھندلی دنیا میں پھنس گئے، اور جنہوں نے خود کو سونپ دیا ان میں سے کچھ کو واپس بچا لیا گیا۔ جی، لیکن اب میرا ایک بہت بڑا سوال ہے، اب وہ لوگ جو اس عبوری مرحلے سے بھی آگے بڑھ گئے، جو واپس دنیا میں نہیں بھیجے گئے، ان کا کیا ہوا؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس پوری تحقیق کے سب سے گہرے اور شاید سب سے کانٹے دار حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ زندگی کے جائزے کی بات کر رہے ہیں نا، جسے ہم عام زبان میں احتساب کہتے ہیں؟ جی بالکل، موت کے بعد کے سفر کا یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کا سامنا مکمل اور حتمی سچائی سے ہوتا ہے۔ تو یہ احتساب کس طرح کا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی عدالت لگتی ہے؟ نہیں، کتاب کے شواہد بتاتے ہیں کہ یہ زندگی کا جائزہ کسی ایسی ڈائری کی طرح نہیں تھا جسے ورق ورق پڑھا جا رہا ہو۔ یہ تو ایک پینورامک اور 3D منظر کی طرح تھا۔ 3D منظر؟ مطلب وہ پوری زندگی بے وقت ان کے سامنے ہوتی ہے؟ ہاں، بچپن سے لے کر موت تک کا ہر چھوٹا بڑا لمحہ، سب کچھ ایک ہی وقت میں ان کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ وہ اسے صرف دور سے یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اسے دوبارہ سے جی رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ اسے دوبارہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہوتے اس عمل میں۔ اچھا، تو ان کے ساتھ کون ہوتا ہے وہاں؟ ایک انتہائی طاقتور لیکن محبت سے بھرپور روشنی کا وجود ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مختلف لوگوں نے اسے اپنے عقائد کے حساب سے مختلف نام دیے، لیکن سب نے یہ مانا کہ اس وجود سے بے پناہ محبت اور قبولیت چھلک رہی تھی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے نا کہ احتساب کے وقت ایک غصے والا جج ہوتا ہے جو آپ کے گناہوں کی فہرست پڑھ کر سناتا ہے۔ تو کیا وہ روشنی کا وجود ان سے غصے میں سوال کر رہا تھا؟ بالکل نہیں، وہ روایتی انداز میں کوئی زبانی سوال نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بات چیت کا طریقہ خیالات کی منتقلی پر مبنی تھا۔ وہ براہ راست انسان کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے، ٹیلی پیتھی کے ذریعے۔ اور وہ پوچھتا کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر دو چیزیں پوچھتا ہے۔ پہلا یہ کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا، کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد تھا؟ اور دوسرا، تم نے دوسروں کو کتنا پیار دیا؟ ارے واہ، بس یہ دو سوال؟ ہاں، اور اس کا مقصد انسان کو خوفزدہ کرنا قطعی نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس کی اپنی زندگی کی حقیقت کا آئینہ دکھانا ہوتا ہے۔ اور اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے جن نقابوں کے پیچھے وہ چھپتا رہا وہ کتنے کھوکھلے تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کتاب میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر آپ کی جسمانی خوبصورتی، آپ کی جنس، دنیا کا رتبہ، دولت، سب کچھ معنی کھو دیتا ہے۔ یہ سب نقاب گر جاتے ہیں۔
جی، صرف 2 چیزیں باقی رہتی ہیں وہاں، آپ کا ذہن کتنا پاکیزہ ہے اور آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کتنی محبت تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم احتساب کے اس سب سے انوکھے اور ہلا دینے والے پہلو پر آتے ہیں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، یعنی ہمدردی یا ایمپیتھی۔ ہاں، یہ اس جائزے کا سب سے تکلیف دہ حصہ ہے۔ اس میں انسان صرف ایک تماشائی نہیں رہتا، وہ ان تمام اعمال کا اثر براہ راست محسوس کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں جدید دور کی ورچوئل ریئلٹی یعنی وی آر کی مثال دوں تو یہ کسی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا فیصلہ سننے جیسا نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا وی آر تجربہ ہے جہاں آپ کے دماغ کو ان تمام احساسات سے جوڑ دیا جاتا ہے جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ بالکل درست مثال ہے یہ۔ مطلب اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو اپنے تلخ الفاظ سے تکلیف دی ہے نا، یا کسی کا دل دکھایا ہے، تو میں اس وقت بالکل وہی درد اور شرمندگی محسوس کروں گی جو اس شخص نے میرے الفاظ سن کر محسوس کی تھی۔ جی، ہو بہو وہی درد۔ تو یہ کوئی بیرونی سزا نہیں ہوئی، یہ تو آپ کا اپنا بویا ہوا بیج ہے جو آپ خود کاٹ رہے ہیں۔ بے شک، اور آپ غور کریں کہ یہ تصور کتنا کڑا ہے۔ روایتی مذاہب میں یا ہمارے معاشرے میں اکثر احتساب کے بعد ایک بیرونی ہستی کی دی ہوئی سزا کا ذکر ملتا ہے، جیسے آگ کی خندقیں یا جسمانی عذاب۔ ہاں، لیکن اس تحقیق میں کسی بھی شخص نے کوئی آگ کی خندق یا کوئی ڈراؤنی مخلوق نہیں دیکھی، بلکہ وہاں انسان اپنا جج خود بن جاتا ہے۔ مطلب وہ روشنی کا وجود آپ پر ناراض نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں چھڑکتا وہ آپ کو، بلکہ آپ اس بے پناہ محبت کرنے والے وجود کے سامنے کھڑے ہو کر خود اپنی خود غرضیوں اور بے حسی پر شرمندگی سے کٹ جاتے ہیں۔ اور کیا یہ خود احتسابی کسی بھی بیرونی سزا سے زیادہ خوفناک نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی مجھے بیرونی طور پر سزا دے رہا ہو تو میں شاید بغاوت کر دوں، میں صفائی پیش کروں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہاں، انسان جواز تراشنے لگتا ہے۔ بالکل، لیکن جب سچائی بالکل واضح ہو کر میرے سامنے آ جائے اور مجھے پتا ہو کہ جس نے مجھے تکلیف دی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھی، تو وہاں تو کوئی بہانہ نہیں چل سکتا نا۔ بالکل نہیں۔ جن افراد نے اس کا تجربہ کیا، ان کے بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی بوجھ اور وہ شرمندگی برداشت کرنا کسی بھی جسمانی اذیت سے زیادہ مشکل تھا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک چھوٹے سے خود غرضانہ فیصلے نے کسی کی زندگی میں کتنی بڑی تباہی مچائی اور آپ وہ تباہی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو روح واقعی کانپ اٹھتی ہے، اور تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بس علم اور بھلائی ہی وہ چیزیں ہیں جو وہ آگے لے جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے موت کے بعد کے سفر کے مختلف اور پیچیدہ مراحل کو دیکھا۔ ہم نے جانا کہ محض موت کا آ جانا ہی آگے بڑھنے کی ضمانت نہیں ہے۔ بالکل، کچھ لوگ اپنی دنیاوی لگاؤ کی وجہ سے دھندلی دنیا میں بھٹکتے رہیں۔ ہاں، وہ حیران و پریشان روحیں جو زندوں سے بات کرنے کے لیے تڑپتی رہیں مگر ان کی آواز معدوم تھی۔ اور دوسری طرف ہم نے مکمل سپردگی کی طاقت کو بھی دیکھا، جہاں موت کے جبڑوں سے لوگوں کو مافوق الفطرت آوازوں نے واپس نکال لیا۔ جی، اور ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ اور آخر میں ہم نے زندگی کے اس جائزے پر بات کی جہاں کوئی فرشتہ یا بیرونی ہستی نہیں بلکہ ہمارا اپنا ضمیر، ہماری اپنی ہمدردی ہی ہمارے اعمال کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ مطالعہ واقعی موت کو محض ایک فل سٹاپ کی طرح پیش نہیں کرتا، یہ اسے شعور اور احساس کے ایک نئے اور انتہائی شفاف امتحان کے طور پر دکھاتا ہے۔ حساس ہے اور ہمارے معاشرتی تصورات کو چیلنج کرتے ہیں۔ اگلے حصے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، اگلے حصے میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ تحقیق خودکشی کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان کی روحوں کا اس دنیا میں کیا انجام ہوتا ہے، اور جب ریمنڈ موڈی نے یہ سب دنیا کے سامنے رکھا تو مذہبی حلقوں اور چرچ کا اس پر کیا رد عمل تھا۔ وہ گفتگو سائنس، نفسیات اور اقدار کے بالکل بیچ میں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے وہ آج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہونے والی ہے۔ تو آج کے اس عمیق مطالعے کا اختتام ہم ایک انتہائی گہرے اور چھپتے ہوئے سوال پر کرتے ہیں جو مجھے اور ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ جی بتائیں۔ اگر آج ہم یہ جان چکے ہیں اور اگر ہم فرض کریں کہ کل کو واقعی ہمیں اپنی پوری زندگی کا جائزہ اسی طرح لینا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو پایا وہ اہمیت نہ رکھے، بلکہ جو احساس
ہم نے دوسروں کو دیا، جو خوشی یا جو آنسو ہماری وجہ سے کسی دوسرے کی آنکھوں میں آئے وہ ہو بہو ہمیں خود پر بیتنا پڑے، تو کیا آج بالکل اسی لمحہ ہمارے فیصلے، ہمارے رویے اور ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ مختلف نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ کوئی شخص اپنی زندگی کی الجھنوں، دکھوں، مطلب ان تکلیفوں سے اس قدر تھک چکا ہے کہ وہ موت کو بس ایک سیدھا اور آسان شارٹ کٹ سمجھ لیتا ہے۔ ایک فرار کا راستہ؟ بالکل، وہ سوچتا ہے کہ بس آنکھ بند ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، مطلب سکون مل جائے گا۔ ہاں، یہ ایک بہت عام سوچ ہے ایسے حالات میں۔ لیکن ذرا سوچئے، جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مادی جسم، یعنی یہ جو فزیکل باڈی ہے، وہ تو ختم ہو گئی ہے، مگر وہ تمام پریشانیاں اور ذہنی اذیتیں جن سے وہ بھاگ رہا تھا، وہ بالکل اسی شدت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ بلکہ شاید زیادہ شدت کے ساتھ۔ ہاں، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اب اس کے پاس ان مسائل کو سلجھانے کے لیے یا کم سے کم ان سے دھیان ہٹانے کے لیے کوئی راستہ یا کوئی جسمانی سہولت نہیں بچی۔ بالکل، وہ ایک طرح سے بے بس ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی تحقیق پر مبنی ہمارے اس تفصیلی جائزے کا یہ حصہ اسی بے حد حساس اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے پہلو سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت کے قریب پہنچنے کے تجربات، جنہیں ہم NDEs کہتے ہیں، وہ ہماری زندگی کی قدر و قیمت کے حوالے سے کیا انکشافات کرتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے روشنی اور محبت کے سفر کو سمجھا تھا، لیکن آج ہم کچھ تاریک پہلوؤں کا بھی جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور معاشرے کے ان پر رد عمل کا بھی۔ تو اگر ہم شروعات کریں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ موت کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ جی، اور اس تجزیے کا آغاز اسی احساس سے کرنا واقعی انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر موڈی کی کتاب میں جن لوگوں کے انٹرویوز شامل ہیں، ان میں وہ افراد بھی تھے جنہوں نے شدید مایوسی کے عالم میں اپنی جان لینے کی یعنی خودکشی کی کوشش کی۔ تو کیا ان کے تجربات عام لوگوں سے مختلف تھے؟ بہت مختلف۔ ان کے تجربات ان لوگوں سے یکسر مختلف تھے جو کسی حادثے یا قدرتی بیماری کے باعث موت کے منہ میں گئے۔ ان افراد نے کسی نورانی ہستی یا اس بے پناہ سکون کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے ایک انتہائی اذیت ناک اور الجھی ہوئی کیفیت بیان کی، لیکن یہاں دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس اذیت میں وہ روایتی تصورات والی بھڑکتی ہوئی آگ یا کوئی جسمانی سزائیں شامل نہیں تھیں۔ کوئی آگ یا سزا نہیں تھی؟ تو پھر یہ اذیت کس نوعیت کی تھی؟ اگر کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے تو کیا وہ کسی اندھیرے کمرے میں قید ہو جاتے ہیں؟ اسے تھوڑا مزید کھولیے ذرا۔ اسے ہم ایک نفسیاتی اور روحانی قید کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے محسوس کرنے والوں نے پھنس جانے یا بس ایک ہی مقام پر ٹھہر جانے سے تشبیہ دی۔ یعنی وہ سٹک ہو جاتے ہیں؟ ہاں، بالکل سٹک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک انسان دنیاوی زندگی میں پریشان ہوتا ہے تو وہ سوچ سکتا ہے، کسی دوست سے بات کر سکتا ہے، یا کم از کم وقت گزرنے کے ساتھ اس کے حالات بدل سکتے ہیں، ہے نا؟ وقت تو گزرتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے خودکشی کے بعد کے لمحات کو محسوس کیا، انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے انہی حل طلب مسائل اور اسی ذہنی کرب کے اندر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے تھے۔ ہمیشہ کے لیے؟ باپ رے! جی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ موت نے ان کا مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ ان کی پریشانیوں کو ایک ایسی جگہ منجمد کر دیا ہے، فریز کر دیا ہے، جہاں اب ان کے پاس کوئی عمل کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو کسی بھی جسمانی سزا سے زیادہ خوفناک لگ رہا ہے۔ مجھے تو یہ سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شخص کسی بہت ہی مشکل ویڈیو گیم کے کسی لیول پر بار بار ہار رہا ہو۔ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ اور وہ جھنجھلا کر، مایوس ہو کر کنسول کا بٹن ہی بند کر دے کہ شاید وہ اس مشکل سے بچ جائے گا۔ ہاں، اور ذرا سوچیں، جب وہ دوبارہ گیم آن کرے تو کیا ہو؟ وہ خود کو اگلی منزل کے بجائے واپس اسی مشکل ترین لیول کے بالکل آغاز پر کھڑا پائیں۔ بالکل یہی، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ اب اس کے ہاتھ میں وہ گیم کھیلنے والا کنٹرولر بھی نہ ہو۔ ہاں، کنٹرولر چھن چکا ہو۔ یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ اسے یہ سب دوبارہ بھگتنا ہے، لیکن اب اس کے پاس کچھ کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ یہ تو ایک نا ختم ہونے والا چکر محسوس ہوتا ہے۔ کیا ڈاکٹر موڈی کی کتاب میں لوگوں نے اس کیفیت کا اظہار کچھ اسی طرح کیا ہے؟ جی بالکل، ان افراد کے بیانات ہو بہو اسی احساس کی عکاسی کرتے ہیں۔
ایک خاتون نے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا کہ جب وہ اس حالت میں پہنچی تو اس کے اندر سب سے پہلا خیال یہ ابھرا کہ او نہیں، یہ سب مجھے دوبارہ سے جھیلنا پڑے گا۔ او نہیں۔ ہاں، ان لوگوں کو یہ گہرا احساس ہوا کہ زمینی زندگی کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسائنمنٹ ہے، ایک تفویض کردہ کام ہے جسے مکمل کرنا ضروری ہے۔ مطلب آپ بیچ میں بھاگ نہیں سکتے؟ بالکل نہیں، آپ بیچ میں اسکول چھوڑ کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ پاس ہو گئے ہیں، آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ یہ تجربات ان کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ یا ایک طرح کی وارننگ بن گئی ہوں گی۔ یقیناً۔ تو پھر کیا موت کی اس سرحد سے واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ کبھی اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ شواہد بتاتے ہیں کہ یہ تجربہ ان کے لیے ایک ایسی ٹھوس رکاوٹ یا ڈیٹرنٹ بن گیا کہ انہوں نے دوبارہ کبھی موت مانگنے کی ہمت نہیں کی۔ ارے یہ تو ایک بہت بڑا بدلاؤ ہے۔ ہاں، وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ ان کا وہ قدم ایک بہت بڑی اور فاش غلطی تھی۔ ایک شخص کا جواب بہت معنی خیز تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ دوبارہ یہ قدم اٹھائے گا، اس نے کہا ہرگز نہیں، میں اب قدرتی موت کا انتظار کروں گا۔ زبردست۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں جو وقت ملا ہے وہ ہمارے حصے کا کام مکمل کرنے کے لیے ہے۔ تو ان تجربات نے ان کے اندر زندگی کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کر دیا۔ یہ بات بہت امید افزا ہے، مطلب کہ اس قدر خوفناک تجربہ بھی بالآخر انسان کو زندگی کی قدر کرنا سکھا دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اچھا، اگر ہم اس پھنس جانے یا منجمد ہو جانے کی کیفیت پر تھوڑا غور کریں تو ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے مسائل کے ساتھ کسی جگہ قید ہو جاتے ہیں تو یہ قید کتنی طویل ہوتی ہے؟ وقت کا سوال۔ ہاں، کیا وہاں وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے؟ اور یہیں سے میرے خیال میں بات اس طرف مڑتی ہے جو ان تجربات کا سب سے الجھا ہوا اور پراسرار پہلو ہے، یعنی وقت اور زبان کا بے بس ہو جانا۔ جی، یہ اس پوری بحث کا وہ موڑ ہے جہاں ہمارے عام دنیاوی تصورات دم توڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر موڈی کی تحقیق میں شامل لگ بھگ ہر شخص، چاہے اس نے روشنی کا تجربہ کیا ہو یا خودکشی کے بعد والی اس پھنسی ہوئی کیفیت کا، سب نے ایک بات متفقہ طور پر کہی، اور وہ یہ تھی کہ وہاں وقت اس طرح نہیں گزرتا جیسے ہم گھڑیوں میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر کیسے گزرتا ہے؟ یہ ایک ایسی حالت تھی جسے ہم وقت کی قید سے آزاد یا ٹائم لیس کہہ سکتے ہیں۔ لوگوں کے مطابق وہ بے وقت ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ ایک ہی لمحے میں دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں، اب یہاں مجھے بحیثیت ایک عام انسان کے شدید شک پیدا ہوتا ہے۔ کس طرح کا شک؟ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور دماغ کو آکسیجن کی سپلائی رک جاتی ہے نا؟ جی، طبی لحاظ سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آکسیجن کی کمی، جسے ہم ہائپوکسیا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے دماغ کے نیورونز عجیب و غریب سگنلز بھیجنے لگتے ہیں اور انسان کو ہیلوسینیشن یعنی فریب نظر ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ تمام باتیں کہ وقت نہیں تھا، بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، یہ سب محض ایک مرتے ہوئے دماغ کا کیمیائی رد عمل ہو؟ مطلب ہم اسے ایک باقاعدہ غیر مادی حقیقت کیوں مان لیں؟ ڈاکٹر موڈی تو محض لوگوں کی باتوں پر انحصار کر رہے ہیں نا؟ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ آپ کا یہ اعتراض بہت مضبوط ہے اور سائنسی حلقوں میں یہ سوال تواتر کے ساتھ اٹھایا جاتا رہا ہے، اور ڈاکٹر موڈی، جو خود بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر اور فلسفر ہیں، وہ اس پہلو سے پوری طرح واقف ہیں۔ تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ تجربات حتمی طور پر 100% موت کے بعد کی زندگی کا سائنسی ثبوت ہیں، لیکن وہ اس دماغی فریب والے نظریے کو ایک بڑی دلچسپ دلیل کے ساتھ چیلنج بھی کرتے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ محض آکسیجن کی کمی کا کیمیائی رد عمل ہوتا تو ہر شخص کا فریب یا ہیلوسینیشن اس کے اپنے ذاتی خیالات، اس کے کلچر اور اس کی یادوں تک محدود ہوتا۔ یعنی ہر کسی کا تجربہ الگ ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، لیکن حیران انگیز بات یہ ہے کہ مختلف براعظموں، مختلف مذاہب اور مختلف عمروں کے لوگ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، وہ بالکل ایک جیسی ترتیب، ایک جیسے مناظر اور ایک جیسی کیفیات بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، چلیں مان لیتے ہیں کہ ان تجربات میں ایک ترتیب ہے جو عام ہیلوسینیشن میں نہیں ہوتی، لیکن ایک بات بتائیں،
وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، چاہے وہ فریب ہو یا حقیقت، آپ اسے بیان تو کر سکتے ہیں نا، کوئی تو لفظ ہوگا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں زبان کی محدودیت سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹر موڈی سمجھاتے ہیں کہ ہماری انسانی زبان کی بنیاد ہمارا طبعی، مادی اور 3 جہتی یعنی 3D ماحول ہے۔ صحیح۔ ہمارے سارے الفاظ جیسے آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، کل، آج، پرسوں، یہ سب زمان و مکان کی پیداوار ہیں۔ یہ ٹائم اور سپیس کے محتاج ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو جب انسانی شعور کسی ایسے مقام کا مشاہدہ کرتا ہے جہاں فاصلے یا وقت کا کوئی طبعی وجود ہی نہ ہو، تو ہماری یہ زبان اسے گرفت میں لانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یاد نہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس تجربے کو بیان کرنے کے لیے ہماری ڈکشنری میں کوئی لفظی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو پیدائشی طور پر نابینا ہو، اسے رنگوں کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کریں۔ ارے واہ، بالکل، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ اس نابینا شخص کے لیے لال یا نیلا صرف الفاظ ہوں گے، ایک قسم کی آوازیں ہوں گی جنہیں وہ سن تو سکتا ہے لیکن محسوس نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور جو شخص دیکھ سکتا ہے وہ کتنی ہی مثالیں کیوں نہ دے لے، وہ رنگ کی بصری حقیقت کو کسی ایسے شخص کے دماغ میں نہیں اتار سکتا جس کا دماغ صرف آوازوں اور لمس کو پہچانتا ہو۔ بالکل۔ نابینا شخص کے لیے بصارت ایک بالکل ناقابل بیان یعنی انیفیبل چیز ہوگی۔ یہ تشبیہ اس معاملے کی بہترین عکاسی کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس موت کی سرحد سے واپس آتے ہیں وہ اکثر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں جب وہ اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ جانتے ہیں کہ وہ جو بھی لفظ استعمال کریں گے وہ اس حقیقت کو چھوٹا کر دے گا یا اس کا غلط مطلب نکالے گا۔ اچھا، اگر ہم اس وقت کے نہ ہونے والے پہلو کو ذرا اپنی روزمرہ زندگی پر لاگو کریں تو اس کے نتائج بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ مطلب ذرا سوچئے۔ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اگر وقت نہیں گزر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ابھی اور اسی وقت میں ہو رہا ہے۔ جی، ایک ابدی لمحہ۔ ہاں، اب فرض کریں اگر میں نے آج صبح اپنے کسی ساتھی پر شدت غصہ کیا ہے اور میرے اندر ایک نفرت یا کینہ موجود ہے، اور خدا نخواستہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو وہ وقت کی غیر موجودگی والی حالت مجھے اسی غصے اور کینے کے اندر ہمیشہ کے لیے منجمد کر دے گی۔ جو چیز اس دنیا میں چند گھنٹوں کا غصہ تھی وہ وہاں ایک ابدی کیفیت بن جائے گی۔ یہ سوچ تو مطلب انسان کے ہر رویے کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اس کا جو عملی اطلاق بیان کیا ہے وہ انتہائی فکر انگیز ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ان تجربات سے گزرتے ہیں ان کی زندگیاں بالکل اسی طرح بدلتی ہیں۔ واقعی؟ جی ہاں، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں کو بہت مثبت بناتے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال اور احساسات کو ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں ان کا سامنا اپنی ہی وجود کے خالص ترین اور بے نقاب روپ سے ہوگا۔ کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ بالکل، اور یہی وہ پیغام ہے، یعنی محبت، علم اور اخلاقیات کا پیغام جو ان تجربات کے مرکز میں ہے۔ اچھا، جب آپ محبت، علم اور اخلاقیات کی بات کرتی ہیں تو قدرتی طور پر ایک اور بہت بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر یہ تجربات انسان کو اچھائی کی طرف لا رہے ہیں اور انہیں روح کی حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں، تو پھر ان اداروں کا رد عمل کیا ہے جن کا صدیوں سے بنیادی کام ہی روح اور آخرت کی تعلیم دینا ہے؟ آپ کا اشارہ مذہبی اداروں کی طرف ہے؟ جی، میرا اشارہ ان مذہبی رہنماؤں اور مختلف مکاتب فکر کی طرف ہے جو باقاعدہ ان موضوعات پر تبلیغ کرتے ہیں۔ میں نے جب اس بارے میں مطالعہ کیا تو مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر موڈی کی اس تحقیق پر مذہبی حلقوں کا رد عمل قطعی طور پر ایک جیسا نہیں تھا، بلکہ اس میں زبردست اختلافات موجود تھے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، اور یہاں اس بات کو واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم جو بھی بحث کریں گے اس کا مقصد کسی کے عقیدے کو درست یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ بالکل، ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے۔ جی، ہم خالصتاً اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مختلف سوچ رکھنے والے گروہوں نے ان نئی معلومات کا تجزیہ کس طرح کیا۔ ڈاکٹر موڈی کی کتاب کی اشاعت کے بعد مذہبی حلقوں میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے گلے لگایا
اور کچھ نے اس کی شدید مخالفت کی۔ چلیں پھر پہلے ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ان کی نظر میں ان تجربات کی کیا اہمیت تھی؟ بہت سے روایتی پادریوں اور مبلغین نے ان نتائج کو اپنے صدیوں پرانے عقائد کی سائنسی یا کم از کم مشاہداتی تائید سمجھا۔ ان کے لیے سب سے اہم نقطہ وہ تھا جب لوگ بتاتے تھے کہ انہیں ایک نورانی ہستی کا سامنا ہوا۔ وہ روشنی کی ہستی جس کا ہم نے پچھلے حصے میں ذکر کیا تھا۔ بالکل، اور اس ہستی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے یا ان کا سٹیٹس کیا ہے، بلکہ اس ہستی کا سوال تھا، تم نے اپنی زندگی میں کتنی محبت بانٹی اور تم نے کتنا علم حاصل کیا۔ بہت بنیادی سوالات۔ تو ان مذہبی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم تو صدیوں سے یہی سکھا رہے ہیں کہ انسان کی روح کا اصل جوہر محبت اور رحم دلی ہے۔ ان کے نزدیک یہ تحقیق لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنے اور مادی دنیا کی دوڑ سے نکال کر اخلاقیات کی طرف لانے کا ایک بہترین ذریعہ تھی۔ یہ نظریہ تو بالکل سیدھا اور صاف ہے، مطلب کہ اگر کوئی چیز انسان کو بہتر بنا رہی ہے تو اسے اپنا لینا چاہیے۔ جی، لیکن جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں تو میرے مطالعے میں ایک بہت عجیب چیز سامنے آئی۔ تنقید ایک سم سے نہیں آ رہی کی، بلکہ دو بالکل مختلف اور ایک دوسرے کے مخالف سمتوں سے آ رہی تھی۔ لبرل اور کنزرویٹو زاویے۔ بالکل، ایک طرف لبرل یا ترقی پسند سوچ رکھنے والے رہنما تھے اور دوسری طرف انتہائی قدامت پسند یا کنزرویٹو حلقے تھے۔ پہلے ذرا لبرل نقطہ نظر کی بات کرتے ہیں۔ انہیں موت کے بعد روشنی اور محبت کے اس تصور سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ دیکھیں، لبرل مذہبی رہنماؤں کا اعتراض دراصل انسان کے دنیاوی فرائض کے حوالے سے تھا۔ اچھا، ان کا ماننا ہے کہ مذہب یا روحانیت کا بنیادی مقصد اس مادی دنیا کے نظام کو بہتر بنانا، سماجی انصاف قائم کرنا، غریبوں کے حقوق کے لیے لڑنا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ یعنی پریکٹیکل کام۔ بالکل، تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور راسخ ہو گیا کہ موت کے فوراً بعد ایک انتہائی پرسکون، تکلیف سے آزاد اور محبت سے بھرپور زندگی ان کا انتظار کر رہی ہے، تو وہ اس دنیا کی تکالیف اور ناانصافیوں کے خلاف لڑنا چھوڑ دیں گے۔ تو ان کا ڈر یہ ہے کہ لوگ یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد تو ویسے بھی سب کچھ اچھا ہی ہونا ہے۔ جی بالکل، یہی ڈر۔ یہ تو مطلب وہی کارل مارکس والا تصور ہو گیا کہ مذہب عوام کے لیے افیون کا کام کر سکتا ہے۔ تو لبرل حلقوں کو لگا کہ یہ تجربات ایک طرح کی روحانی افیون ہے جو لوگوں کو دنیاوی مسائل سے بے حس کر دیں گے۔ بالکل، ان کا استدلال یہی تھا کہ یہ تجربات لوگوں کی توجہ زمینی جدوجہد سے ہٹا کر ایک غیر مرئی مستقبل کی طرف لگا رہے ہیں جو معاشرے کی مجموعی ترقی اور انصاف کی تحریکوں کو کمزور کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ استدلال اپنی جگہ بہت منطقی معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ دنیا کو ایک میدان عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی، لیکن دوسری طرف جو قدامت پسند یا دائیں بازو کے رہنما ہیں، ان کا کام تو ویسے بھی لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف دلانا ہوتا ہے، تو انہیں ان NDE تجربات سے کیا خطرہ محسوس ہوا؟ ان کی تنقید کس بنیاد پر تھی؟ قدامت پسند حلقوں کا اعتراض اس پوری بحث کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے۔ ان کا مسئلہ آخرت کی طرف توجہ دلانے سے نہیں تھا، بلکہ آخرت کی اس تصویر سے تھا جو ان تجربات میں سامنے آئی۔ تصویر سے کیا مطلب؟ دیکھیں، قدامت پسند اداروں کے پاس اخلاقیات کو نافذ کرنے کا جو تاریخی خاکہ ہے، اس میں جزا کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی سخت سزا کا تصور ناگزیر ہے۔ ان کے ہاں روایتی کتابوں کے مطابق عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ اور گناہوں کے حساب کا ایک کڑا نظام موجود ہے۔ صحیح۔ لیکن ڈاکٹر موڈی کی تحقیق میں شامل افراد، چاہے وہ گنہگار سمجھے جاتے ہوں یا نیک، سب نے ایک غیر مشروط، محبت کرنے والی اور معاف کر دینے والی روشنی کا ذکر کیا۔ یعنی وہ نورانی ہستی فیصلے صادر کرنے والے کسی سخت جج کی طرح پیش نہیں آئی، بلکہ اس نے صرف محبت کا سوال کیا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب کے لیے آخرت میں غیر مشروط محبت ہی موجود ہے تو دنیا میں لوگوں کو گناہ سے ڈرانے اور انہیں ایک خاص اخلاقی نظام کا پابند کرنے کا جو ہتھیار ان اداروں کے پاس تھا وہ کند ہو گیا۔ جی، یہی اس تنقید کی جڑ ہے۔ اگر خوف کا عنصر نکال دیا جائے تو مذہبی اداروں کے لیے معاشرے پر اخلاقی کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بات تو سچ ہے۔ اور اسی لیے کچھ انتہائی قدامت پسند حلقوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سارے تجربات دراصل شیطانی فریب ہیں۔
शैतानी फरेब। جی، ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی بری طاقت موت کے وقت لوگوں کو ایک جھوٹی روشنی اور سکون دکھا کر دھوکہ دے رہی ہے تاکہ واپس آنے والے یہ تبلیغ کریں کہ موت کے بعد کوئی سزا یا جہنم نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ تحقیق لوگوں کو گناہ پر دلیر کرنے کی ایک سازش تھی۔ یہ تو بہت ہی ایک شدید رد عمل ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر مجھے ایک نفسیاتی ٹیسٹ یاد آ رہا ہے جسے ہم روشا شاہ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ ہاں، روشا شاہ ٹیسٹ، ہاں۔ حقیقت میں وہ دھبے کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن ہر انسان کو ان میں وہی شبیہ نظر آتی ہے جو اس کے اپنے ذہن میں یا اس کے لاشعور میں چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کی یہ مثال یہاں بالکل درست بیٹھتی ہے۔ موت کے قریب پہنچنے کی تجربات بھی معاشرے کے لیے بالکل اسی سیاہی کے دھبے کی طرح ثابت ہوئے۔ ہاں، ہر گروہ اس آئینے میں اپنی ہی سوچ اور اپنی ہی خوف کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ لبرلز کو اس روشنی میں سماجی بے حسی کا خطرہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو انصاف سے بھرنا چاہتے ہیں، اور قدامت پسندوں کو اس میں شیطانی فریب اور کنٹرول چھین جانے کا خطرہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس خوف کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی اس تجربے کو اس کی خالص اور غیر جانبدار شکل میں قبول کرنے کو تیار نہیں، سوائے ان چند لوگوں کے جن کا اپنا ذاتی تجربہ تھا یا جو روایتی دائروں سے باہر سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ روح کے عقائد کو نشانہ بنانا یا کسی نئے مذہب کی بنیاد رکھنا ہرگز نہیں ہے۔ وہ ایک غیر جانبدار محقق کے طور پر صرف انسانی مشاہدات جمع کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم تعصبات کی اینک اتار کر ان مشاہدات کے نچوڑ کو دیکھیں تو وہ بہت سادہ اور دل میں اتر جانے والا ہے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے علم، اس کی خود آگاہی اور اس کی دوسروں کے لیے محبت میں پوشیدہ ہے۔ اور جو شخص بھی موت کے اس پار جھانک کر واپس آتا ہے، وہ انہی اصولوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ ان کی زندگی سے موت کا ڈر تو نکل جاتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کا احساس مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ جی، زندگی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج کی اس طویل اور گہری گفتگو نے ہمیں بہت سے ایسے مقامات کی سیر کرائی ہے جہاں شاید ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں کبھی غور نہ کر پاتے۔ خودکشی کی کوشش کے بعد کے وہ اذیت ناک لمحات جن میں انسان خود کو اپنی ہی پریشانیوں کے ساتھ ایک ایسے مقام پر قید پاتا ہے جہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور پھر ہمارے مادی ذہن کا وہ الجھاؤ کہ کیسے کوئی ایسا تجربہ ہو سکتا ہے جسے بیان کرنے کے لیے انسانی زبان کے پاس الفاظ ہی نہ ہوں، اور آخر میں یہ جاننا کہ انسان کی سب سے بڑی سچائیوں کو بھی معاشرہ اپنے اپنے مخصوص مفادات اور خوف کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز سفر رہا ہے۔ جی، تو آج کی نشست ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ اگر موت سب کچھ ختم نہیں کرتی، اگر ہماری الجھنیں، ہمارے رویے اور ہمارے اندر کا حال موت کی سرحد پار کر کے بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے، تو سوچئے کہ آج کا دن، آج کے فیصلے اور آج کے رویے کتنے اہم ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اگر وقت واقعی اس دوسری دنیا میں موجود نہیں ہے اور انسان کا ہر عمل ایک ابدی لمحے میں قید ہو جاتا ہے، تو آج ہم اپنے اندر کس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ کیا ہم کینہ، حسد اور خوف جمع کر رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر بنیں گے، یا ہم وہ محبت، درگزر اور علم اکٹھا کر رہے ہیں جس کی فصل ہمیں ایک لازوال حالت میں کاٹنی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جی، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں زندگی کو محض دن گزارنے کے بجائے ایک بامقصد سفر کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اس سلسلے کی تیسری اور آخری کڑی میں ہم تاریخ کے صفحات الٹیں گے۔ ہم کھوج لگائیں گے کہ کیا آج کے دور کی یہ سائنسی اور مشاہداتی تحقیقات ماضی کے کسی دور، قدیم روایات یا پرانی تہذیبوں کے فلسفوں سے کوئی مماثلت رکھتی ہیں؟ وہ حصہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے وہ تمام الجھے ہوئے سوالات جو شاید اس وقت آپ کے ذہنوں میں بھی گردش کر رہے ہوں گے، ان کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ سوچئے گا ذرا کہ کسی ہسپتال کے بیڈ پر یا کسی شدید حادثے کے بعد ایک شخص اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور اچانک اس کا سارا درد مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اور ایک گہری شانتی اور سکون چھا جاتا ہے اس پر۔ صحیح، اور پھر وہ شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی جسم سے اوپر اٹھ گیا ہے، یعنی چھت کے قریب تیر رہا ہے اور وہاں سے ڈاکٹرز کو اسے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔
اور پھر ایک بہت ہی تیز پرکشش روشنی اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کی پوری زندگی ایک مووی کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے نا؟ ایگزیکٹلی اور آج ہم ہالی ووڈ کی کسی نئی سائی فائی فلم کا پلاٹ بیان نہیں کر رہے. یہ ان ہزاروں لوگوں کے حقیقی تجربات ہیں جو میڈیکل ٹرمز میں مر چکے تھے اور پھر واپس اس دنیا میں آ گئے. ہمارے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی تحقیق پر مبنی کتاب ریفلیکشنز آن لائف آفٹر لائف کے آخری اور سب سے اہم حصے پر بات کر رہے ہیں. بالکل، اور ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یعنی موت کے قریب کے یہ تجربات کیا واقعی صرف آکسیجن کی کمی اور جدید میڈیسن کا نتیجہ ہے یا پھر انسانی تاریخ میں چھپا کوئی قدیم راز؟ پرانی معلومات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے یہاں سب سے دلچسپ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم ان تجربات کو صرف اور صرف آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں نا تو ہم پوری تصویر کا بہت بڑا حصہ مس کر دیتے ہیں. صحیح، مطلب ہم صرف نئے دور کی بات نہیں کر رہے. بالکل نہیں. اس مطالعے میں ہم صرف ان لوگوں کے جذباتی بیانات ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ تاریخ میں اس کی کیا عظیم مثالیں ملتی ہیں. عام طور پر میڈیکل کمیونٹی اس پر کیا شکوک پیدا کرتی ہے اور کیا واقعی یہ واقعات انسانی شعور کو سمجھنے کا کوئی نیا دروازہ کھولتے ہیں؟ تو چلیے سب سے پہلے اس ماڈرن میڈیسن والے اعتراض کو ہی ٹیسٹ کرتے ہیں. اکثر لوگ اور ایک وقت میں بھی یہی سوچتا تھا کہ موت کے قریب ایسی روشنی اور جسم سے باہر نکلنے کا دورہ صرف تبھی شروع ہوا جب ہمارے پاس جدید ہسپتال اور CPR یا لائف سپورٹ مشینز آئیں. ہاں، لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی، یعنی لوگ مرنے کے بالکل قریب جا کر ڈاکٹرز کی وجہ سے بچ جاتے ہیں اور ان کے دماغ عجیب کہانیاں گڑھ لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر موڈی نے اس کتاب میں جو تاریخی حوالے دیے ہیں وہ اس پوری سوچ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. انہوں نے صدیوں پرانی ایسی مثالیں پیش کی ہیں جب میڈیکل سائنس کا وجود تک نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ تجربات صرف جدید دواؤں یا ICU مشینز کی پیدائش ہوتے تو صدیوں پہلے جب ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا تب کسی کو بھی ایسے مناظر نہیں دکھنے چاہیے تھے. مثال کے طور پر کتاب میں 8ویں صدی عیسوی یعنی 731 AD کے ایک انگریز راہب جنہیں وینریبل بیڈ کہا جاتا ہے ان کی لکھی ہوئی تاریخ کا ایک واقعہ موجود ہے. اس وقت کے ایک شخص کا ذکر ہے جو شدید بیماری کے بعد رات کو مر گیا. اچھا. اور پھر حیرت انگیز طور پر اگلی صبح زندہ ہو گیا. واہ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے اس وقت جو بیان دیا وہ بالکل آج کے کسی ICU پیشنٹ کے بیان جیسا تھا. اس نے بتایا کہ مرنے کے بعد اس نے ایک چمکدار روشنی دیکھی، ایک لمبا اور اندھیرا راستہ طے کیا اور آخر میں ایک عظیم و شان دیوار کے پاس پہنچا جس کی دوسری طرف بے پناہ روشنی کی. ہاں، اور وہاں اسے بتایا گیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اسے واپس جا کر ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارنی ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہے جو آج کل کے لوگ بتاتے ہیں. اور اگر ہم وقت کے پہیے کو تھوڑا آگے گھمائیں تو 18 سینچری کے مفکر ایمینوئل سویڈنبرگ نے بھی بالکل ایسی ہی باتیں تحریر کی ہیں. بالکل. انہوں نے فرشتوں اور روشنی اور موت کے بعد کے مراحل کا جو نقشہ کھینچا وہ آج کے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس بیان کرنے والے مریضوں سے اس قدر ملتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. صحیح. اور اس تاریخی سفر میں 19 سینچری کے انگریز مصنف تھامس ڈکوینزی کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے ایک ڈوبتی ہوئی بچی کا تجربہ بیان کیا تھا. جب وہ بچی پانی میں ڈوب رہی تھی تو اس نے اپنی پوری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو اپنے سامنے ایک آئینے کی طرح گزرتے ہوئے دیکھا. جسے آج کل کے دور میں ہم لائف ریویو کہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، لائف ریویو. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کارل یونگ جو سائیکالوجی کی دنیا کے اتنے بڑے نام ہیں انہوں نے 1944 میں ہارٹ اٹیک آنے پر بالکل ایسا ہی تجربہ کیا تھا. وہ اپنے جسم سے باہر آ گئے تھے اور انہوں نے پوری دنیا کو خلا سے دیکھا تھا. لیو ٹالسٹائے کی مشہور کتاب دی ڈیتھ آف آئیون ایلج میں بھی ایسی ہی ذہنی حالت کا ذکر ملتا ہے جہاں آخر میں موت کا ڈر غائب ہو جاتا ہے اور صرف روشنی نظر آتی ہے. یہاں تک کہ قدیم کیلٹک لٹریچر میں بھی ایسی کہانیاں بھری پڑی ہیں جہاں روح جسم سے الگ ہوتی ہے اور
पुराने गुजरे हुए लोगों से मिलती है। तो इन सारी मिसालों से एक बड़ा मजबूत सवाल पैदा होता है कि अगर ये मनाजिर सिर्फ मॉडर्न एनेस्थीसिया या दिमाग के किसी केमिकल चेंज का नतीजा है, तो हजारों साल पहले लोग बिल्कुल यही चीजें क्यों देख रहे थे? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ये तारीखी तसलसल दरअसल इस बात का मजबूत सबूत है कि एनडीएस किसी मखसूस सदी या तहजीब या टेक्नोलॉजी की मौजूदगी के मोहताज नहीं है। ये इंसानी शऊर की एक आफाकी यानी यूनिवर्सल हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब तजुर्बा वही है, सिर्फ बयान करने का तरीका बदला है। बिल्कुल। वक्त के साथ साथ सिर्फ इस तजुर्बे को बयान करने का कल्चर या वोकैबुलरी बदली है, तजुर्बा खुद नहीं बदला। लेकिन जाहिर है जब डॉक्टर मूडी ने ये बातें दुनिया के सामने पेश की तो पूरे मेडिकल और साइंटिफिक सर्कल्स में एक तूफान खड़ा हो गया। हाँ, और इस किताब का जो मोर क्वेश्चंस और अपेंडिक्स का हिस्सा है, वो उन्हीं एतराज़ात का जवाब देता है। और मुझे लगता है कि वो साइंटिफिक तनकीद बहुत हद तक जायज़ भी है। मतलब साइंस यही कहती है कि जब दिल धड़कना बंद करता है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, सही। दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में सेरिब्रल एनॉक्सिया कहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से दिमाग अपनी आखिरी सांसों में अपने आप को एक खूबसूरत हेलुसिनेशन दिखा रहा हो? ये दिमाग का अपना एक कुदरती डिफेंस मैकेनिज्म भी तो हो सकता है, डर से बचने के लिए। ऑक्सीजन की कमी वाली ये थियरी सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है और इसीलिए ज्यादातर डॉक्टर्स यही दलील देते हैं। लेकिन डॉक्टर मूडी ने इसके न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म को बारीक बीनी से परख कर इसे रद्द किया है। अगर आप इस मैकेनिज्म को समझे ना, तो जब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होती है तो दिमाग के खुलिये कंट्रोल खो बैठते हैं। अच्छा, यानी कंट्रोल खत्म हो जाता है। हाँ, और वो परेशानी में बेतरतीब अंदाज में यानी रेंडमली फायर करना शुरू कर देते हैं। इस बायोलॉजिकल अफरा तफरी का नतीजा ये निकलता है कि जो हेलुसिनेशन पैदा होता है वो इंतहाई अजीब, डरावना और बेरब्त होता है। ओ, यानी उस तजुर्बे में कोई लॉजिकल ऑर्डर या तरतीब नहीं होगी। अगर कोई वाकई ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की वजह से हेलुसिनेट कर रहा है तो शायद उसे अजीबोगरीब भूत नजर आए या उल्टी सीधी आवाजें सुनाई दें। एग्जैक्टली, या शदीद पैनिक महसूस हो क्योंकि उसका हार्डवेयर लिटरली क्रैश कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी से आने वाले तस्वुरात हमेशा क्योटिक होते हैं, लेकिन एनडीईज का मामला इससे बिल्कुल उलट है। सही, क्योंकि वहां तो सब कितना पुरसुकून होता है। बिल्कुल। हजारों लोग जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले एक जैसी वाज़ेह तरतीब बयान करते हैं। वो लोग बताते हैं कि उनका शऊर पहले से कहीं ज्यादा क्लियर था, उनकी सोचने समझने की सलाहियत उनकी आम जिंदगी से भी ज्यादा तेज थी। ये बहुत हैरानकुन बात है। अगर दिमाग फेल हो रहा है और रैंडम सेल फायरिंग कर रहा है तो वो इतने मुनज़्ज़म, आला और शांति से भरे मनाजिर कैसे पैदा कर सकता है जो हजारों लोगों में मुश्तरक हों? और इसके अलावा मेडिकल फील्ड वाले एक और थियरी देते हैं टेम्पोरल लोब सीजर्स की, यानी दिमागी दौरे की। लेकिन अगर हम उसके मैकेनिज्म की बात करें तो दिमागी दौरे में मरीजों को अक्सर बुरी बदबू आती है। हाँ, जैसे जलते हुए रबर की बू है ना। बिल्कुल। या फिर दिमाग में एक डरावनी आवाज गूंजती है, जबकि एनडीज में लोग निखारा सुकून, नाकाबिले बयान अमन और सफाई का जिक्र करते हैं। बदबू और डर का कहीं निशान नहीं होता। इन दोनों हालातों को एक ही तराजू में तोलना साइंटिफिकली दुरुस्त मालूम नहीं होता। सही। अच्छा, इन फिजिकल वजूहात के अलावा एक और बहुत हसास सवाल किताब में उठाया गया है, और वो ये कि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मौत के बाद की दुनिया इतनी ही खूबसूरत, पुरसुकून और रोशनी से भरी है तो क्या इस इन्फॉर्मेशन से लोग आसानी से खुदकुशी की तरफ रागिब नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है और इस तहकीक में खुदकुशी की कोशिश करने वालों का नतीजा भी शामिल है। यहाँ तहकीक में एक बहुत अहम ट्विस्ट आता है। तो उनका तजुर्बा कैसा था? जिन लोगों ने अपनी जान खुद ली, क्या उन्हें भी मौत की वादी एक दिलकश रोशनी की तरह लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की और वो मौत के मुंह से वापस लाए गए, उनका तजुर्बा आम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने वहां कोई पुरसुकून रोशनी या अमन नहीं देखा। अच्छा, तो उन्होंने क्या देखा? उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक गुप्त अंधेरे में या किसी अजीब उलझन में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्हें वहां ये शदीद एहसास दिलाया गया कि उन्होंने खुदकुशी करके किसी मसले को हल नहीं किया, बल्कि वो उन्हीं परेशानियों और जज्बाती मसाइल में मजीद उलझ गए हैं जिनसे भागने के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। ओह,
یعنی انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ جو ذہنی مشکلات وہ اس دنیا میں چھوڑ کر بھاگنا چاہتے تھے وہ ان کے شعور کے ساتھ آگے بھی چل رہی ہیں، اور اب انہیں ان مسائل کو اور بھی زیادہ شدت سے جھیلنا پڑے گا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ NDE کسی کے لیے زندگی سے فرار کا آسان راستہ پیش نہیں کرتا۔ یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت سخت اور گہرا پیغام ہے، اور اسی وجہ سے جن لوگوں نے خودکشی کی کوشش کے بعد یہ تجربہ کیا، ان کے اندر خودکشی کا خیال اور اس سے جڑی سوچ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ سچ میں ایک فکر والی بات ہے اور بہت پروفاؤنڈ بھی۔ لیکن ایک منٹ رکیے، ایک اور بڑا لاجیکل نقطہ ہے جو اسکیپٹکس اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ سارے سکون والے تجربات صرف ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو پہلے سے کسی مخصوص مذہب کو مانتے ہیں، یعنی ان کا دماغ ان کی مذہبی امیدوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس ایتھیسٹ کا کیا، یعنی اس منکر خدا کا کیا، جس کا موت کے بعد کی زندگی یا فرشتوں پر کوئی یقین ہی نہیں؟ صحیح، یہ اعتراض سائنس اور سائیکالوجی میں بہت کامن ہے۔ ہاں، تو ایک ایتھیسٹ کو موت کے بعد روشنی اور امن کیوں محسوس ہوگا، جبکہ اس کا تو اس ایگزسٹنس پر ہی اعتبار نہیں؟ کیا دماغ آخری لمحات میں اسے ڈر سے بچانے کے لیے بس ایک آسان کوپنگ میکینزم پیدا نہیں کر رہا؟ دیکھیں، اگر NDEs صرف ذہنی تربیت یا سوشل کنڈیشننگ کا نتیجہ ہوتے نا، تو ایتھیسٹ کو بالکل مختلف تجربہ ہونا چاہیے تھا، یا پھر انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن تحقیق کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ زندگی بھر مکمل ایتھیسٹ رہے، انہوں نے بھی بالکل وہی عظیم روشنی اور جسم سے باہر نکلنا اور امن کا تجربہ کیا جو باقی لوگوں نے کیا۔ واہ! اور سننے میں آتا ہے کہ بچے بھی یہی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بالکل، یہاں تک کہ 3 سال کے چھوٹے بچے جنہیں مذہب یا موت یا تھیولوجیز کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے بھی سیم چیزیں بتائیں۔ یعنی جب انسان موت کی سرحد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ذاتی عقائد، اس کا کلچر یا اس کا بیک گراؤنڈ بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری مذہبی تربیات یا ایتھیسٹ ہونے کا فلسفہ وہاں اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ تجربہ سب کے لیے آفاقی اور یکساں ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا فزیکل دماغ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، شاید وہ پوری سچائی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی ٹی وی کی بات کریں۔ جب ٹی وی اسکرین خراب ہوتی ہے، اس کی تاریں جل جاتی ہیں اور اسکرین پر تصویر جھلملانے لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی خراب ہو گیا ہے اور پروگرام ختم ہو گیا ہے۔ صحیح تشبیہ دے رہے ہیں آپ۔ ہاں، لیکن ڈاکٹر موڈی کی تحقیق تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ٹی وی یعنی ہمارا فزیکل دماغ مکمل بند ہو جانے کے بعد بھی براڈ کاسٹنگ سگنل یعنی ہمارا شعور فضا میں موجود رہتا ہے۔ وہ سگنل پہلے سے بھی کہیں زیادہ واضح ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تشبیہ حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ ٹی وی کا ہارڈ ویئر جلنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے سگنل کا وجود ہی مٹ گیا۔ سگنل ٹی وی کے ہارڈ ویئر کا محتاج نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ لیکن اس سب میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم اس پوری تحقیق پر آنکھ بند کر کے یقین کیسے کر لیں؟ مطلب سائنس اینیکڈوٹل ایویڈنس یعنی لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو ٹھوس پروفز تو نہیں مانتی نا؟ ہاں، سائنس تو اس ایویڈنس کو مانتی ہے جو لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو سکے۔ تو ڈاکٹر موڈی نے یہ انٹرویوز کیے کیسے؟ کیا انہوں نے لوگوں سے لیڈنگ کویسچنز پوچھیں، جیسے کیا آپ نے مرنے کے بعد وہاں کوئی روشنی دیکھی تھی؟ ظاہر ہے اگر ایسے سوال پوچھیں گے تو آدھے لوگ تو خود بخود وہی جواب دے دیں گے جو ڈاکٹر سننا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر موڈی ایک محقق کے طور پر اس باریکی اور غلطی کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی لیے کتاب کے میتھڈالوجی سیکشن میں انہوں نے اپنا طریقہ کار بیان کیا ہے جو بہت سخت اور مکمل غیر جانبدار تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کس طرح کلاسیفائی کیا اس کو؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے تجربات کو الگ الگ کیٹیگریز میں بانٹا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو حادثوں میں موت کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے، جبکہ کچھ وہ تھے جن کی دل کی دھڑکن مکمل بند ہو چکی تھی اور انہیں آفیشلی کلینکلی ڈیڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ صحیح۔ اور انٹرویوز کا کیا طریقہ تھا؟ جہاں تک انٹرویوز کا تعلق ہے، انہوں نے کبھی سامنے والے کے دماغ میں اپنے لفظ نہیں ڈالے، وہ مکمل اوپن اینڈڈ سوالات پوچھتے تھے۔ ان کا انداز بہت محتاط اور ہمدردانہ تھا، وہ صرف مریض کو سنتے تھے۔ یعنی وہ خود سے کچھ سجیسٹ نہیں کرتے تھے؟ بالکل نہیں، ان کا سوال صرف یہ ہوتا تھا کہ اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوا، تاکہ مریض اپنی کہانی خود سنائے، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو اور اسے یہ نہ لگے کہ ریسرچر اس سے مخصوص جوابات کی امید لگا کر بیٹھا ہے۔ اور اس سب احتیاط کے باوجود
جب ہزاروں الگ الگ کہانیاں سامنے آئیں تو ان کی ڈیٹیلز، مناظر اور جذبات حیران کن حد تک ایک جیسے تھے۔ لیکن جب لیبارٹری ٹیسٹنگ کی بات آتی ہے تو ان کہانیوں کا کوئی فزیکل ایویڈنس کیوں نہیں ہوتا؟ ہم دماغ کی حالت پرکھنے کے لیے ایسے لوگوں کو برین سکین مشینز میں چیک کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہاں آ کر ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہیومن سائنس کی ایک اپنی لمٹ ہے۔ ہم کسی انسان کو لیبارٹری میں محض تحقیق کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے جان بوجھ کر مار کر واپس نہیں لا سکتے۔ یہ اخراقی اور میڈیکل دونوں لحاظ سے ناممکن اور غلط ہے۔ ہاں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ ایسا کرنا تو مرڈر کہلایا جائے گا۔ ایگزیکٹلی یہ موت اور شعور کا معاملہ ایک ایسی عظیم مسٹری ہے جسے انہی لوگوں کی گواہی سے سمجھا جا سکتا ہے جو قدرتی طور پر اس پورے امر سے گزرے ہیں۔ اور سائنس کی اپنی فطرت ہے کہ جب ہزاروں اجنبی لوگ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو بالکل ایک ہی جیسی حقیقت کی گواہی دیں تو ان گواہیوں کو محض کہانی کہہ کر رد کر دینا اپنے آپ میں بہت غیر سائنٹیفک ہے۔ یہ حقیقت بہت واضح ہے۔ ہم ہر چیز کو پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ سچائیاں فزکس سے آگے کی ہوتی ہے۔ خیر، اس سب کا انسان کی عام زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جو انسان اس روشنی اور اس موت کی دنیا کو دیکھ کر واپس اس دنیا میں آتا ہے، کیا وہ اندر سے پہلے جیسا ہی لاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کتاب کا آخری حصہ اور ایپیلاگ اس اثر پر بہت گہری روشنی ڈالتا ہے۔ ان تجربات سے گزرنے والوں کے دلوں سے موت کا ڈر مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ ان کی شخصیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ واہ! لیکن اس بے خوفی کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلتا کہ انہیں موت کی طلب ہونے لگتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انہیں اس دنیا کی اور اپنی زندگیوں کی اصلی اہمیت اور مقصد سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نے تجزیے میں دیکھا تھا کہ اینڈی کے بعد ان لوگوں کے لیے زندگی میں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم اور مرکزی بن جاتی ہیں۔ ایک ہے دوسروں سے سچی محبت کرنا اور دوسرا علم حاصل کرنا، ہے نا؟ بالکل صحیح۔ انہیں وہاں سے واپس آ کر یہ ادراک ہوتا ہے کہ دنیا کا مال و اسباب، رتبہ اور دولت سب یہیں غلط ہو جائے گا۔ صرف ہمارا علم اور ہماری محبت وہ واحد سرمایہ ہیں جو ہمارے شعور کے ساتھ آگے کا سفر طے کریں گے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت عظیم اور امید سے بھرا سبق ہے۔ اور اس سبق کی شدت کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر موڈی نے ایپیلاگ میں عظیم یونانی فلسفی پلیٹو کے مشہور فلسفے کا حوالہ دیا ہے نا؟ ہاں، غار کی تمثیل جسے ہم myth of the cave کہتے ہیں، اس کا بہت خوبصورت حوالہ دیا ہے۔ پلیٹوز کیو، یہ کانسیپٹ دنیا بھر میں فلسفی کا بہت مشہور حصہ ہے۔ پلیٹو اس مثال میں کہتا ہے کہ تصور کریں کہ کچھ لوگ پیدائش سے ہی ایک گہرے اندھیرے غار میں زنجیروں سے قید ہیں، صحیح۔ اور ان کا منہ غار کے سامنے والی دیوار کی طرف ہے۔ بالکل، انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور زندگی میں کبھی باہر کی دنیا، اصلی درخت یا سورج کی روشنی نہیں دیکھی۔ ان کے پیچھے غار میں ایک آگ جل رہی ہے، اور اس آگ کے آگے سے جب لوگ گزرتے ہیں یا چیزیں ہلائی جاتی ہیں تو ان کے سائے یعنی شیڈوز غار کی دیوار پر پڑتے ہیں۔ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کی دنیا میں ان سایوں کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے ایک شخص کسی طرح آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ مڑ کر آگ کو دیکھتا ہے اور آخرکار چلتے چلتے اس اندھیرے غار سے باہر دنیا میں نکل آتا ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ اصلی سورج، اصلی درخت اور حسین روشنی کو دیکھتا ہے تو شروع میں تو اس کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں۔ ہاں، لیکن پھر اس پر وہ حقیقت کھلتی ہے جو اس غار کے اندھیرے سایوں سے کروڑوں گنا زیادہ بہتر، واضح اور حسین ہے۔ لیکن تکلیف دہ اور مایوس کن بات تب ہوتی ہے جب وہ آزاد شخص واپس اس اندھیرے غار میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے تاکہ انہیں بتائے کہ باہر کتنی عظیم اور روشن دنیا موجود ہے۔ اصل مسئلہ وہی آتا ہے کہ وہ آخر کس زبان میں انہیں سمجھائیں۔ اس کے پاس سورج کی چمک یا درختوں کے رنگوں کو سمجھانے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ غار کے ان قیدیوں نے تو اپنی پوری عمر صرف کالے سائے دیکھے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ قید لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے پاگل اور بے وقوف سمجھتے ہیں کیونکہ ان
کی سمجھ صرف اور صرف اس اندھیرے غار کی سیلوں اور دیواروں تک محدود ہے۔ بالکل اسی طرح ڈاکٹر مودی سمجھاتے ہیں کہ جو لوگ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے دوران اس عظیم اور شفاف روشنی کو دیکھ کر واپس اس جسمانی دنیا یعنی اس ارتھلی غار میں آتے ہیں، ان کے پاس اس تجربے کو اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے انسانی الفاظ ہی کم پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہماری زبان اور ہماری فہم ان جسمانی سایوں تک محدود ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی لیے جب وہ لوگ ہمیں اپنی واضح کہانیاں سناتے ہیں تو ہم لوگ جو ابھی تک غار میں بیٹھے ہیں ان پر شک کرتے ہیں اور ان کے بیانات کو ان کی دماغی خرابی یا آکسیجن کی کمی کا نام دے دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اس سچائی کا جو اٹوٹ یقین پیدا ہو چکا ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی تنقید نہیں مٹا سکتی۔ یہ تمثیل واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہ ہمیں اس باریک حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے کہ ہم اپنی ان جسمانی آنکھوں اور ان کچے سائنٹیفک آلات پر کتنا زیادہ انحصار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت شاید ہماری چھوٹی سی سمجھ سے کہیں زیادہ آگے اور وسیع ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ موت کسی کہانی کا آخری ڈارک سٹاپ نہیں ہے، بلکہ دراصل ایک نئے اور پہلے سے زیادہ روشن باب کا آغاز معلوم ہوتی ہے۔ یہ واقعی انسانی روح کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس ڈیپ ڈائیو کو آخری مقام پر لانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک ضروری قانونی وضاحت دیتا چلوں۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے یہ پوری تحقیق اور کتاب کسی عالم یا مذہبی رہنما کے طور پر نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے ایک بالکل غیر جانبدار اور امپارشل تحقیق دان کے طور پر معلومات جمع کی ہیں۔ ہاں، اور ان کہانیوں کو صرف ڈیٹا کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ تحقیق کسی مخصوص مذہب یا عقیدے کی تبلیغ نہیں کرتی۔ بالکل، اور یہ بتانا بھی اہم ہے کہ ہماری آج کی یہ پوری گفتگو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ہے تاکہ اس پیچیدہ اور مفید کتاب کی معلومات کو نہایت آسان اور قابل فہم انداز میں آپ تک پہنچایا جا سکے۔ یہ آج کی بحث بے شک اپنے اختتام پر ہے، لیکن شعور کو سمجھنے کا یہ سفر اور غور و فکر کا عمل ابھی جاری رہنا چاہیے۔ ہاں، اور جاتے جاتے ہم سننے والوں کے لیے ایک آخری دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا سوال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ اگر جیسے کہ اس تحقیق میں بار بار سامنے آیا، ہمارا شعور یعنی ہماری کانشسنس ہمارے دماغ اور ان جسمانی خلیوں کے مکمل طور پر ڈیڈ ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، بلکہ پہلے سے 1000 گنا زیادہ شدت، وضاحت اور صفائی سے آس پاس کی چیزوں کو محسوس کرتی ہے، تو کیا ہماری یادیں، ہماری پہچان، ہمارے جذبات اور ہماری پوری شخصیت سچ میں اس فزیکل دماغ کی محتاج ہیں؟ یا پھر یہ دماغ صرف ایک کمیونیکیشن ڈیوائس ہے، ایک ایئر فون یا ریسیور ہے جسے ہمارا عظیم و شان روحانی شعور اس مادی دنیا میں انٹریکٹ کرنے کے لیے عارضی طور پر استعمال کر رہا ہے؟ اور جب یہ فزیکل آلہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا وہ شعور ہمیشہ کے لیے اپنے اصل آزاد اور عظیم روپ میں واپس نہیں لوٹ جاتا؟ سننے والوں، اس پر ضرور سوچیے گا۔